نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المریم کی آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ مریم شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل میں بڑھا دے، ڈبل کر دے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور ہمیں ہمارے اس کام میں برکت دے اور اس عمل کو قبول کرے اور ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سورہ مریم کے آغاز میں ہجرت حبشہ کے واقعات میں سے ہے کہ جب نجاشی کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ان آیات کو تلاوت کی تو وہ شخص عیسائی تھا، تو رونے لگ گیا اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اسی طرح سے جو اس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی آنسوؤں سے بری حالت ہو گئی، اور آخر میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین کر کے، مکمل توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دنیاوی ریسورسز سارے ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی اگر ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کر جاتا ہے۔ وہ دنیاوی ذرائع کا محتاج نہیں ہے، اس نے صرف کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جوائننگ کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے، سپریٹ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ذکر رحمت ربک، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریہ، زکریہ آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر جو اس نے کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز سے، قال کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی مجھ سے میری، واشتعل الراس اور شعلے مارنے لگا ہے سر، شعیبہ بڑھاپے سے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور نہیں میں ہوا تجھے پکارنے پر اے میرے رب کبھی محروم، وَإِنِّي اور بے شک میں، خِفْتُ الْمَوَالِيَّ میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، مِن وَرَائِي اپنے پیچھے سے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي اور ہے میری بیوی، عاقراً فہب لی بانجھ پس تو عطا کر مجھ کو، من لدنک ولیہ اپنی طرف سے ایک وارث۔ سب سے پہلے میننگز کو کر لیتے ہیں۔ ذکر ذکر، اذکار تذکرہ اور مذکور، رحمتی رحمت رحم مرحوم، ربک رب ربوبیت رب العالمین، عبدہ عابد معبود اور عبادت، نادا ندا ندائے ملت اور منادی، خفیاً خفیہ مخفی اور اخفا، قال قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، منی من جانب منعن من حیث القوم، واو لیل النہار رحم و کرم شان و شوکت، اشتعال اشتعال انگیز، مشتعل افراد شعل راسی راس المال رئیس، بدعائک دعا دعوت، مدعو الداعی الی الخیر
خفت خوف خائف خوف و ہراس، ورائی ماورائے عدالت ماورائے نہر، فہب ہبا کرنا، وہبی ولیجن ولی اولیاء کرام اور ولایت۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، وہن العزم کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، شیبہ بڑھاپے سے، شقیہ کبھی محروم، موالیہ قرابت داروں سے، امراتی بیوی، عاقرہ بانجھ ہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر ورڈز ہیں اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 2 دیکھیے کہ سورہ مریم شروع ہوتی ہے کہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اور کس وقت کی؟ جب اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز سے، کہ اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ آہستہ آواز سے کیوں پکارا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے رقیب، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب اس بات کا مذاق نہ بنا لیں کہ زکریا اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کو کہ زکریا علیہ السلام نے خود کہا، اے میرے رب، بے شک ہوں کہ کمزور ہو گئیں ہڈیاں میری، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شعلے مارنے لگا میرا سر بڑھاپے سے، یعنی سر سفید بالوں سے روشن چمکدار ہو گیا ہے۔ اور لیکن اعتماد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ٹرسٹ اتنا پختہ ہے کہ کہنے لگے کہ میں محروم نہیں ہوا تجھ سے مانگ کر، میں نے جب بھی تجھے میرے رب پکارا ہے تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ اب یہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، جیسے ایک بچہ ماں کو منانے کے لیے ساری باتیں مانتا ہے اور وہ پلیز پلیز کہہ رہا ہوتا ہے تو ماں آخر کار مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کا بھی یہی طریقہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے سکھایا، کہ وہ مان رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر میں بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی چمکنے لگی ہے، لیکن میں کبھی محروم نہیں ہوا تجھ سے پکار کے، تجھ سے مانگ کے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں قرابت داروں سے۔ اب یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ آہستہ والی بات جو ہے وہ کیوں کی گئی، کہ میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ اور یہ بھی بتا دیا، اپنی بھی بتا دی بات، اور بیوی بانجھ ہے۔ اب یہ جو آخرہ لفظ ہے، یہ جو بیوی مطلب شروع سے عورت کوئی بانجھ ہوتی ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی آخرہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بعد میں کسی پرابلم کی وجہ سے ہو گئی اس کو بھی آخرہ کہتے ہیں، یعنی بانجھ وہ بیوی جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو بتا دیں زکریا علیہ السلام نے، پھر بھی کہا پس عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک وارث، بیٹا مانگ رہے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ۔ دونوں باتیں مان رہے ہیں، بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، مرد میں جو صلاحیت ہوتی ہے اولاد پیدا کرنے کی وہ اس سے بھی محروم ہے، اور بڑھاپا اس قدر شدت کا ہے کہ سر سفید بالوں سے جو ہے وہ اٹا پڑا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے اور اولاد صالح دے، اور رشتہ داروں کی بات جو کر رہے ہیں کہ آہستہ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کو نہ پتہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنیں گے تو باتیں کریں گے کہ بوڑھا بہک گیا ہے اس عمر میں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں قبر میں ٹانگیں اللہ اللہ کرو، اور وہ اس ٹائم میں قبر میں ٹانگیں اور اللہ اللہ کرنے کی بجائے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے اولاد دے دے اور اولاد صالح دے دے۔ تو انسان پر اللہ سے مانگنے کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، نہ عمر اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے، نہ کوئی اور معاملہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام والا اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عطا کریں اللہ تعالیٰ ایسا توکل کہ ہم اپنا ہر معاملہ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی ریسورس ہوگا تو کوئی کام ہوگا۔ میری زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی اس کے، میرے رب نے جب چاہا کرنا تو کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہی توکل عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے رب پر تھا، اپنا مقرب بندہ بھی ویسے ہی بنائے جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، توکل علی اللہ کرنے والے، صرف اللہ سے مانگنے والے، غیر اللہ سے نہ مانگنے والے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔